شاعر، ادیب، تنقید نگار، محقق، ترقی پسند تحریک کے بانی اور معروف سیاسی رہنما اور بڑے بڑے عہدوں پر ہندوستان میں رہنے والے اور ایران میں سفارت کے عہدے پر رہنے والی شخصیت جناب علی جواد زیدی صاحب، کئی سال سوات کی یہ مجلس ہے۔ دہلی میں مجھے معلوم ہوا اور سنتے ہی ایک خوشی بھی تھی ہندوستان آنے کی، لیکن یہ خبر جب سنی وہاں انسٹیٹیوٹ میں سیمینار میں تو بے پناہ افسوس ہوا، اور ایک ایسی شفیق ہستی تھی ان کی تو بے پناہ ہم سے بھی وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حالانکہ ہمارے والد صاحب کے بالکل ہم عمر تھے اور ایک ہی سن میں دونوں کی پیدائش تھی، اور بے پناہ دوستی بھی تھی والد صاحب سے ان کی۔ جب کبھی وہ وزیر گنج میں خورشید احمد صاحب ایڈیٹر نیا دور کا گھر ہمارے گھر سے قریب تھا، تو جب بھی وہاں تشریف لاتے تو رات کے 12 بجے تک بیٹھک رہتی، والد صاحب نہیں ان کے پاس ہی ہوتے تھے خورشید صاحب کے یہاں۔ اور جب کبھی وہ کراچی گئے تو ملاقات تو ظاہر ہے والد صاحب سے ہوتی تھی، لیکن وہ آتے میری وجہ سے تھے میرے گھر پر، اور پھر علمی ادبی گفتگو ہوتی۔ اور بزرگوں میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسی اچھی سی نصیحت کر دیتے ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جب میرے علمی ادبی کاموں کو دیکھا تو صرف ایک ہی جملہ کہا کہ بھائی دیر نہیں کرو اسے چھپوانے میں، بس جیسا بھی ہے چھپا دو، یہ انتظار کرنا کہ اس میں اور کچھ اضافہ ہو، یہ اب زیادہ دیر نہیں کرو، جتنے کام کیے ہیں۔ تو جب سے ان کی یہ بات میرے ذہن سے بیٹھ گئی کہ بھائی علمی ادبی چیزوں کو جلدی چھپانا چاہیے، اور 2-3 بار ان کی آمد پاکستان میں جب بھی ہوئی اور جب بھی وہ آئے تو ایک تحریک پیدا کرتے گئے کہ کام اور زیادہ کیا جائے۔ اور یہاں بھی جب میں آیا تو جب اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے تو باقاعدہ انہوں نے میرے لیے نشست رکھی، کھانے کا اہتمام کیا حضرت گنج میں، اور میری کتاب بھی یہاں جوش ملیح آبادی پہ چھپی تھی، اس کا افتتاح بھی انہوں نے اردو اکیڈمی میں کیا۔ اس وقت مہاراج کمار بھی حیات تھے، وہ بھی مہمان خصوصی تھے۔ اور پھر یہ کہ اتنے بزرگ، یعنی آپ دیکھیں نا کہ میری بتایا میں نے میرے والد صاحب کی عمر کے تھے، 88 برس کی عمر تھی ان کی، لیکن جتنی بھی میری کتابیں چھپی ہر کتاب پر انہوں نے ایک مضمون ضرور لکھا اور اس پہ تبصرہ کیا، اور میری تمام کتابوں کو بہت ہی تحسین کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا۔ ایسے بزرگ کہ جو اپنی چھوٹوں کی تحریروں کو بھی اہمیت دیں اور ان کے کاموں کو خراج پیش کریں، اعتراف کریں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال مجھے یہ اطمینان ہوا کہ چلیے ایک مجلس سے میں ان کے سال ثواب کیا پڑھ رہا ہوں۔ چیلم میں میں نہیں پہنچ سکا، حالانکہ میں آ چکا تھا، اتوار کو ہی ان کا چیلم تھا، پچھلے اتوار کو۔ اس دن دہلی میں آخری دن تھا کانفرنس کا۔ ابھی علی امام صاحب سے میں نے ان کی تعزیت ادا کی، ظاہر ہے کہ یہ ان کے بھانجے ہیں اور انہی سے میں تعزیت اس وقت ادا کر رہا ہوں ان کی۔ اب ان کی حیثیت ایک
ایسے بڑے ادیب کی تھی کہ پوری لائف انہوں نے لکھنے میں صرف کیا اور اپنی زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں رکھا انہوں نے کام سے کہ خالی بیٹھ گئے. اتنے بڑے بڑے عہدوں اور مصروفیات کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ترقی پسند ادیب کمیونسٹ ہونا یہ سب ایک الگ بات ہے، لیکن جو عقیدت انہیں پہلے بیعت سے تھی میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. معصومین میں انہوں نے جس ہستی کو چنا، حالانکہ جو آزاد خیال ادیب موجود ہیں آپ کے ہندوستان میں، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب سے ہم دور ہیں، مذہبی کام نہیں کرتے، لیکن انہوں نے انگریزی میں جناب سیدہ کی لائف لکھی اور یہ بہت بڑا کام ہے. اردو میں تو کتابیں ہیں شہزادی پر، لیکن انہوں نے انگریزی میں پوری لائف، یعنی اس ہستی سے وہ متاثر تھے. پھر ایک کتاب انہوں نے اسلام کی ترقی پسندی، یعنی اسلام کوئی بوسیدہ اور قدیم مذہب نہیں ہے، اور یہ کتاب ان کی بہت پہلے کی ہے. اس وقت ورلڈ میں مسئلہ یہی درپیش ہے کہ دو طرح کے اسلام، ایک بنیاد پرست تشدد پسند اسلام جس سے کہ امریکہ، روس، یورپ سبھی پریشان ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو یلغار کر رہے ہیں، اور ایک وہ اسلام کہ جو تشدد کو نہیں پسند کرتا. وہ کون سا اسلام ہے کہ جو تشدد کو نہیں پسند کرتا؟ وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ وہ امام حسین کو پسند کرتا ہے. ایک تشدد کو پسند کرتا ہے، ایک امام حسین کو پسند کرتا ہے. تو انہوں نے وہ والا اسلام پیش کیا، اور انگریزی میں وہ بھی کتاب ان کی اسلام کی ترقی پسندی. ادب میں ایک قدیم زمانے سے شروع سے بحث یہ تھی کہ مرثیے کی ترقی لکھنؤ میں ہوئی، اودھ میں ہوئی، فیض آباد اور لکھنؤ. اور شروع زمانے میں 30-40 برس پہلے جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے تھے، مثلا نور الحسن ہاشمی صاحب نے دہلی کی شاعری پہ پی ایچ ڈی کی، تو انہوں نے یہ لکھا کہ دہلی میں مرثیہ نہیں لکھا گیا. علی جواد زادی صاحب نے کافی عرصے 20-25 برس ریسرچ کی اور 2 جلدیں انہوں نے اس بات پہ لکھی کہ دہلی میں لکھنؤ سے زیادہ مرثیہ نگار تھے، اور ظاہر کہ دہلی کا ماحول جو تھا وہ محدث دہلی کا تھا اور یہاں غفرہ معاف کا دور تھا، تو یہاں مرثیے لکھ دینا مشکل بات نہیں تھی، اس لیے کہ ماحول تھا مرثیے کا، عقیدہ تھا. دہلی میں عقیدہ نہیں تھا اور پھر 500 مرثیہ نگار پیدا ہو جائیں، اس کے معنی دہلی میں بھی محدث دہلوی کی کوششوں کے باوجود کہ شیعت آگے نہ بڑھے، مرثیے پہ مرثیے لکھے گئے. اور انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں ثابت کیا کہ جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور سے اردو مرثیہ دہلی میں لکھا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اردو شاعری میں لکھنؤ کی شاعری پر یہ اعتراض کیا گیا کہ لکھنؤ کی شاعری میں گل و بلبل کے فسانے ہیں اور فکر نہیں ہے، افکار نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، اور عورت کا زیادہ ذکر ہوتا ہے لکھنؤ کی شاعری میں، اور زیورات اور کپڑے اور محل اور باغات، یہ سب لکھنؤ کی شاعری. یہ اعتراض ہمیشہ لکھنؤ کی شاعری پہ ہوا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی 2 ادبی اسکول، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو چیز آپ لکھنؤ میں دکھا رہے ہیں وہ سب دلی میں بھی موجود ہے، اور شعر کے سامنے شعر، قطعے کے سامنے قطعہ، مثنوی کے سامنے یہ دیکھیے یہ رکھا ہے سامنے، یہ دیکھیے یہ رکھا ہے، یہ دیکھیے یہ رکھا ہے. اور جو یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ غالب، میر، سودا جو دہلی کے شعراء تھے وہ افکار پیش کرتے تھے، فلسفہ پیش کرتے تھے، تو انہوں نے لکھ شاعری میں کہا یہ فلسفہ ہے، یہ افکار ہے، اس کے سامنے اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے 2 ادبی اسکول.
اور کہ یہ اعتراض بیکار ہے. تو جتنی بھی غلط فہمیاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دفاع کس بات کا ہو رہا ہے. پہلے اس پہ غور کیجئے کہ لکھنؤ پہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے. اعتراض کیوں آ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں کے ادب کی پشت پر چونکہ حسینیت ہے. اس لیے اعتراض ہے. تو وہ یہ بات سمجھتے تھے اور اس طرح انہوں نے دفاع کیا. پھر یہ کہ نعت پہ کتاب لکھی پورے اتر پردیش کے ایک ایک قریے کے نعت نگاروں پر, اور اردو اکیڈمی نے کتاب چھاپی. اسی طرح اتر پردیش کے افسانہ نگار, اتر پردیش کے مرثیہ نگار, یعنی اتر پردیش کے انہوں نے ہر اصناف سے ایک ایک کتاب لکھی. تو اب آپ خود دیکھیے کہ پورا دفتر ہے جو ہے. اور پھر شاعری بھی ایک کتاب انہوں نے مشاعرے پہ لکھی کہ مشاعرے کے آداب کیا ہیں, مشاعرے کیسے ہوتے تھے, لکھنؤ کے مشاعروں کا انداز کیا تھا, مشاعرے کے لوازمات کیا کیا ہوتے ہیں, اس پہ لکھا. اور نثر نظم دونوں, اور ان کی شاعری کا مجموعہ بھی آیا. شاعر بھی بہت اچھے تھے, قصیدے بھی ائمہ کی شان میں کہیں, اور آزاد نظمیں بھی تھیں. تو اب ملی جلی کیفیت ہے کہ علی جواز علی صاحب کی سال ثواب کی مجلس ہے. وہ دانشور بھی تھے, شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے, ہمارے بزرگ بھی تھے. تو ملی جلی کیفیت میں تقریر ہوگی. چونکہ بہت ناراض ہیں حیدر نواز جعفری صاحب مجھ سے کہ خود بھی تقریریں کرتے ہیں اور ماجد رضا سے بھی تقریریں کروانے لگے, مرثیے کو ختم کیے دے رہے ہیں ضمیر رکھ کر. تو اب میں کیا کروں, پہلی مجلس ہے میری تو میں اپنا کہا ہوا مرثیہ پڑھوں گا اور مرثیے کے ساتھ تقریر بھی چلتی رہے گی, تاکہ علی جواز زیدی صاحب کی نثر اور نظم دونوں کو میں خراج پیش کروں. تو یہ ایک میرا نیا مرثیہ ہے, تیسرا مرثیہ. 2 مرثیوں کے بعد یہ مرثیہ میں نے کہا, اور یہ مرثیہ مولا علی پر ہے. لیکن پوری سوانح حیات نہیں ہے مولا علی کی, بلکہ کچھ سمبلس ہیں, کچھ اشارے ہیں. اب اس میں ایک چیز آپ کو برداشت کرنا پڑے گی. شروع میں تقریر تو ہوتی رہے گی, مجھ سے آپ گھبرائیں نا کہ صرف میں شعر پڑھوں گا, بلکہ تقریر ہوگی. اس کا جو چہرہ ہے وہ ذرا خطرناک ہے, اور وہ چونکہ میرے اپنے بارے میں ہے تو اس سے کہیں آپ کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیے گا. یہ دراصل ایک انداز رہا ہے پرانے مرثیہ گوشورا کا کہ ہمیشہ وہ چہروں میں تعلی کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو کیا ہیں کے بعد جب مرثیہ کھلے گا تو اندازہ ہوگا کہ ہاں صاحب آپ یہ ہیں, تو آپ کا یہ کلام ہے. تو میر انیس نے, مرزا دبیر نے, عشق نے, تعشق نے, وحید نے مصرے کے مصرے اپنے آپ کے لیے کہے. ناز سے کہا انیس نے, نمک خان تکلم ہے فصاحت میری. اب کہہ دیا بس کے ساتھ. یہ جو دسترخوان بچھا ہوا ہے علم و ادب کا, فصاحت کا, اس دسترخوان پہ جو نمک ہے وہ میری فصاحت تھا, ورنہ سب پھیکا تھا. اگر میری شاعری ادب میں نہ ہوتی تو پورا دسترخوان پھیکا پڑا. تو اس طرح دبیر نے بھی کہا, پیارے صاحب رشید نے بھی. اور جیسے جیسے ادب کم ہونے لگا تو ظاہر ہے جب پیارے صاحب رشید کا دور آیا تو لکھنؤ میں پیارے صاحب رشید کے حد میں کوئی مقابل میں نہیں تھا. بڑے بڑے شعراء رکاب بن جاتے تھے سلام کرنے میں, اور خواہش ہوتی تھی کہ پیارے صاحب رشید کو ہم اپنا کلام سنائیں. تو وہی دور تھا جب علامہ اقبال کا چرچا پورے ہندوستان میں ہو رہا تھا. شکوہ جواب شکوہ اور شاعری ان کی مشہور ہو رہی, تو ان کا بھی دل چاہا کہ پیارے صاحب رشید کو سلام کریں. آئے, پہنچے ان کے دولت کدے پر اور اپنا کلام سنایا پیارے صاحب رشید. جب وہ کلام سارا سنا چکے, یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اقبال کے کلام میں فارسیت اور عربیت کا غلبہ, اور مرثیہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ اردو بولو, اردو بولو.
عربی عرب میں رہ گئی، فارسی ایران میں رہ گئی، اردو کی بات کرو، اتنا سہل ممتنع کہو کہ بچے کے سمجھ میں آئے۔ گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، یہ کہو، ایسے کہو تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے بات چیت۔ بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا، اس طرح کہو۔ تو یہ کہہ رہا تھا لکھنؤ کا مرثیہ۔ تو جب پیارے صاحب رشید کو کلام اقبال سنا چکے تو پیارے صاحب رشید نے کہا کچھ اردو میں کہا ہو تو سنائیے۔ کچھ اردو میں کہا ہو تو سنائیے۔ اب اقبال نے کہا کہ بھائی سرکار کچھ آپ بھی عنایت کیجیے۔ پیارے صاحب رشید سے کہا، ان کا بھائی ہم اس طرح کمروں میں بیٹھ کے کلام نہیں سنتے، ہمارے لیے دار سجتا ہے، منبر رکھا ہے، لوگ آتے ہیں تب ہم سناتے ہیں۔ یعنی اس کو بھی معیوب سمجھتے تھے مرثیہ نگار شہدا کہ جیسے کاظم ہوٹل میں پکڑ کے میاں جانی سے کہ اور بھائی ہماری غزل سن لو، ایک پیالی چائے پہ ایک غزل۔ تو آداب دیے، ذکر حسین کے آداب سکھائے۔ تو یہ وہ خدمت تو شاعری اور مرثیہ اور مصائب اور فضالت کی جگہ یہ جو بیک گراؤنڈ میں تہذیب بن گئی تھی۔ ابھی مجھے راستے میں شفیق مولانا نے بتایا کہ ایک مذاکرہ ہوا یہاں ٹی وی پہ، تو دو گروپ تھے، ایک نے کہا کہ صاحب تہذیب لکھنؤ کی مر گئی۔ میں نے کہا تہذیب نہیں مرا کرتی، اچھائیاں نہیں مرتی، کبھی برائیاں مرتی ہیں، تہذیب ایک اچھی چیز ہے۔ اب یہ کہنا کہ وہ تہذیب نہیں ہے، نہیں، وہ ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ تہذیب کہاں گئی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بڑا تناور درخت ہو، تہذیب کا درخت، آپ سمجھے کہ پتے سوکھ گئے خزاں میں، لیکن اس کی جڑیں پانی پی چکی ہیں اور پانی پہنچا رہی ہیں، جیسے ہی بہار آئے گی کلیاں پھوٹنے لگیں گی۔ تو تہذیب پر تہذیب کا درخت اگتا ہے۔ تو ابھی 50 برس تو ہوئے ہیں ہندوستان کو آزاد ہوئے، آپ ابھی سے تہذیب کی باتیں کرنے لگے کہ کون سی نئی تہذیب؟ جو 1000 برس پرانی تہذیب ہے اس کا مقابلہ آپ 50 برس سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب کچھ بن جائے تو پھر مقابلہ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے اودھ کی تہذیب سے اچھی کوئی چیز بنائی ہو تو دکھائیے۔ تو بنیاد میں تو یہی سب کچھ رہے گا، یہی مرثیہ رہے گا، یہی مجلسیں رہیں گی، یہی ذکر حسین رہے گا، یہی سلام، یہی نوے، یہی شب داریاں، یہی انجمنیں، بنیاد یہی ہے، بنیاد کی اینٹیں یہی ہیں۔ اوپر آپ جو چاہے عمارت بنائیے، ٹیڑھی بنائیے یا سیدھی بنائیے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، بنیاد یہی ہے۔ یہی لکھنؤ کا ادب جو شجاع الدولہ اور آصف الدولہ سے شروع ہوا، جس کا اختتام واجد علی شاہ پر ہوا۔ لاکھوں برائیاں آپ کر لیجیے، بادشاہوں میں بڑے عیب تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن اس طرح کا کچھ بنا نہ سکے اب تک۔ عیب نکالنا بہت آسان ہے، لیکن وہ جملے، وہ محاورے، وہ لغتیں سب کون ترتیب دے گا؟ تو دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے، 200 سال کے بعد دیکھیں گے کیا بنایا آپ نے۔ ہماری جگہ دوسرا ہوگا، وہ دیکھے گا نا کہ اب کیا بنا، تو فیصلے تو ابھی اتنی جلدی نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس ادب میں ایک انداز یہ بھی تھا جو میں نے اپنایا ہے کہ شروع میں تھوڑا سا ہم اپنے بارے میں 4 بند پڑھ دیں، تو اس کو آپ کوئی تعلی نہ سمجھیے گا۔ وہ وجہ میں نے بتائی ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا اس کی وجہ بتاؤں گا کہ یہ سب کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں تیسرا بند جو آئے گا، 2 بند سننے کے بعد تیسرا بند جو ہے وہ ہے درمیاں کے لیے، اور ان کو دیکھیں کتنے نظر آئے گا۔ خورشید بلاغت میں ضیاء ہے میرے دم سے، رنگین فصاحت کی قبا ہے میرے دم سے،
تہذیب و تمدن میں جلا ہے میرے دم سے، روشن ادب و فن کی فضا ہے میرے دم سے، کاغذ ہی پہ کیا صرف قلم میں نے رکھا ہے، معیار خطابت کا بھرم میں نے رکھا، ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات، نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات، منبر کے حوالے سے مکرم ہے میری ذات، منبر کے حوالے سے مکرم ہے میری ذات، صد شکر کے فقر بنی آدم ہے میری ذات، دنیا نہ سمجھ پائی اثر زور ہنر کا، چرچا ہے مگر پھر بھی میری فکر و نظر، چرچا ہے مگر پھر بہتا ہے اشاروں پہ میرے علم کا دھارا، اب یہ بند حیدر میاں دل چاہے تو آپ بھی داد دیجیے گا، لیکن حیدر میاں کو داد دینا پڑے گا، بہتا ہے اشاروں پر میرے علم کا دھارا، ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں دوپارہ، ہر جھوٹی اب حیدر نواز صاحب یہ مرثیہ میرا پڑھتے تو ظاہر ہے وہ پڑھت ہوتی ہے، میں پڑھ رہا ہوں مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے، ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں دوپارہ، منکر کی فنا ہے میرے ابرو کا اشارہ، اب چوتھا مصرع سنیے گا، منکر کی فنا ہے میرے ابرو کا اشارہ، معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا، معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا، خود بات کو دھارے میرے لہجے سے ملے ہیں، کیا کیا سر گلزار ادب پھول کھلے ہیں، یہ بندی ذرا نفسیاتی ہے، اس پہ بھی توجہ چاہوں گا، احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں، احساس کو تحریر کیا جس نے